بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں شکیل ملک آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ پچھلے 2 روز سے بشریٰ بی بی غائب ہیں اور وہ پردہ اسکرین پہ نظر نہیں آ رہی، کیونکہ کیسز چل رہے ہیں لیکن بشریٰ بی بی پیش نہیں ہو رہی۔ بشریٰ بی بی کہاں پہ ہیں، کس حال میں ہیں، یہ خبر میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ مریم نواز کا بیٹا اور ایک لڑکی، بڑی ایکسکلوزیو سٹوری ہے، ہنگامہ خیز خبر ہے۔ ان 2 خبروں کی ڈیٹیل آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، لیکن اس سے پہلے بات کریں گے ایک ایسے خط کی کہ جس کے بعد تھلی مچ گئی ہے، اور مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ خط جو ہے وہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے ڈنڈے کا کمال ہے کہ ڈنڈے کی وجہ سے یہ خط بھی لکھا گیا اور ایک بڑی کارروائی ہونے جا رہی ہے۔ یہ کارروائی کیا ہے آگے چل کے ذکر کرتے ہیں۔ پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ سابق وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب جو ہیں وہ فیض آباد دھرنا عمل درآمد کمیشن جو قائم کیا گیا تھا اس کے سامنے پیش ہو چکے ہیں۔ خواجہ آصف صاحب نے اپنا بیان ریکارڈ کروایا ہے، اور اپنے اس بیان میں خواجہ آصف کا یہ کہنا ہے، جو انہوں نے ٹویٹر پہ بھی اس حوالے سے ٹویٹ کیا، اور اس میں انہوں نے کہا کہ جی وہ بیان اپنا ریکارڈ کروا چکے ہیں، یہ بیان جو ہے وہ نامکمل ہے، اس کو جلد مکمل کیا جائے گا، یعنی کہ وہ دوبارہ بھی اشارہ دے رہے ہیں کہ دوبارہ وہ پیش ہوں گے اور دوبارہ بھی کمیشن کے سوالات کے جوابات دیں گے۔ یہ میرا خیال ہے کہ ایک انہوں نے اچھا کام کیا ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ پوری طرح سے جو ہے وہ بیان ریکارڈ بھی ہو، جو حقائق ان کے پاس ہیں وہ کمیشن کے حوالے کریں، ظاہر ہے کہ رپورٹ آنی، پھر اس کے بعد پتہ چلے گا کیا ہونا۔ لیکن انہوں نے جو بات کی ہے نا، اس میں یہ ہے، انہوں نے کہا جی عوام کو معلوم ہونا چاہیے کہ 75 سال تک ملک کے ساتھ کیا کھلواڑ ہوا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ میری رائے ہے کہ فیض آباد دھرنا کمیشن کی کارروائی اوپن ہو اور اس کی میڈیا کوریج کی جانی چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ کہتے ہیں کہ وطن عزیز میں آج تک جتنے بھی کمیشن بنے ان کا کوئی نتیجہ نہیں نکلا، ان کے نتائج بھی عوام کے سامنے نہیں آئے۔ اب وقت آ گیا ہے کہ ہم اپنے گناہوں کا سامنا کریں اور کفارہ ادا کریں۔ خواجہ آصف کے یہ جو الفاظ ہیں نا، یہ 100% درست ہیں۔ پاکستان کے ساتھ کھلواڑ تو کیا جا رہا ہے، اور واقعی قیام پاکستان سے آج تک یہ سلسلہ جاری ہے، اور اس قوم کی قسمت کے فیصلے بند کمروں میں چند افراد کرتے ہیں، اور آج بھی شاید میرے ملک کی قسمت کا فیصلہ جو ہے وہ انہی بند کمروں میں ہو رہا ہے۔ کمیشن بنتے ہیں، کمیٹیاں بنتی ہیں، کارروائیاں ڈلتی ہیں، لیکن ان کے نتائج سامنے نہیں آتے۔ اور یہاں پہ حمود الرحمن کمیشن جیسے جو ہیں وہ کمیشن بنے، رپورٹس آئی، لیکن کس کے خلاف کیا کارروائی ہوئی آج تک کسی کو کچھ پتہ نہیں ہے۔ فیض آباد دھرنا کے حوالے سے قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے جو فیصلہ دیا، کئی سال کے بعد جب وہ چیف جسٹس بنے تب عمل درآمد کے حوالے سے کیس آیا، اور پھر ہمارے اداروں کو خیال آیا کہ نہیں جی یہ ایک فیصلہ تھا، اس پر بھی عمل درآمد کرنا ہے۔ تو خواجہ آصف صاحب جو بات کر رہے ہیں وہ 100% درست ہے۔ ہمارا یہ المیہ رہا ہے کہ یہاں پہ بڑے بڑے کمیشن اور کمیٹیاں تو قائم کر دی جاتی ہیں، وہ کارروائی بھی ڈالتی ہیں لیکن کارروائی کرتی نہیں ہیں۔ ان کمیشن کی رپورٹس آتی ہیں لیکن کسی کو نہیں پتہ چلتا کہ کون ذمہ دار تھا اور اس کے خلاف کیا کارروائی کی گئی۔ یہ تو قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے فیصلے کے بعد ان کو خیال آیا، وہ بھی کئی سال کے بعد خیال آیا کہ جب قاضی فائز عیسیٰ صاحب چیف جسٹس بنے، یہ فیض آباد دھرنا کیس جو تھا اس کا فیصلہ قاضی صاحب نے دیا تھا، اور جب وہ چیف جسٹس بنے پھر عمل درآمد کیس آیا، اس کیس کے بعد یہ کمیشن بنا ہے، اور اس کمیشن نے کارروائی کا آغاز کیا ہے جس میں خواجہ آصف صاحب پیش ہوئے ہیں۔ اس سے پہلے شاہد خاقان عباسی صاحب، احسن اقبال صاحب، اور سابق DGI فیض حمید صاحب کا بیان جمع کروایا گیا۔ تو یہ مختلف لوگ اور مختلف جو اہم عہدوں پہ تعینات شخصیات تھیں ان دنوں میں، وہ اس کے سامنے پیش ہوئی اور اپنے بیانات انہوں نے ریکارڈ کروائے ہیں۔ رپورٹ تو ابھی بعد میں آئے گی، لیکن ایک اور بڑی کارروائی جو ہے وہ ہوئی ہے۔ خیر میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک مثبت اقدام ہے، کیونکہ سیکرٹری دفاع جو ہیں انہوں نے ایک خط تحریر کیا ہے۔ سیکرٹری دفاع ہیں لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ حمود الزمان خان صاحب، انہوں نے تینوں مسلح افواج کے سربراہان کو خطوط لکھے ہیں، الگ الگ خطوط ہیں، یعنی کہ اس میں آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر صاحب کو، چیف فضائیہ کے جو ہیں سربراہ ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر اور نیول چیف ایڈمرل نوید اشرف کو خط لکھا گیا ہے،
اور اس خط میں کہا گیا ہے کہ جی ان کے اداروں کے جو ذمہ داران ہیں فیض آباد دھرنا کیس کے حوالے سے، چونکہ اس میں یہ کہا گیا تھا کہ تمام جو ادارے ہیں وہ اپنے ان لوگوں کے خلاف کارروائی کریں جو کہ جنہوں نے اپنے مطلب حلف سے ہٹ کے کام کیا ہے، یا آئینی طور پہ انہوں نے اپنے اختیارات کا غلط استعمال کیا، یا ان کو جو حق تھا، جو اختیار تھا، اس کو انہوں نے ناجائز استعمال کیا، تو ان کے خلاف کارروائی کریں۔ تو اس خط میں بھی تینوں جو افواج کے سربراہان ہیں ان کو کہا گیا ہے کہ سپریم کورٹ کے احکامات کی بنیاد پر آپ کارروائی کریں ان لوگوں کے خلاف جو کہ کسی بھی ایسی سرگرمی میں ملوث پائے گئے ہیں جس میں ان کو ملوث نہیں ہونا چاہیے تھا۔ تو سر میرا خیال یہ ہے کہ اب یہ خط لکھنے کے بعد ایک رستہ کھل جائے گا ان لوگوں کے خلاف جنہوں نے طاقت کے نشے میں اپنے حلف کی خلاف ورزی بھی کی، اور جو لوگ جو ہیں وہ سیاسی قوتوں کے خلاف کسی قسم کی کارروائی میں ملوث پائے گئے۔ فیض آباد دھرنا جو ہے یہ اس کا ذرا فیصلہ پڑھیں تو اندازہ ہوتا ہے کہ کون کون اس میں ملوث تھا۔ اب ان کے خلاف کارروائی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی یہ تو آنے والے دنوں میں حقائق سامنے آئیں گے، لیکن یہ بھی میرا خیال ہے کہ ایک بڑی کارروائی ہے کہ سر خط لکھا گیا ہے اور انہیں کہا گیا ہے کہ کارروائی کریں۔ اب کارروائی کے بعد وہ رپورٹ دینے کے پابند ہوں گے اور یہ رپورٹ چلی جائے گی الٹیمیٹلی سپریم کورٹ میں۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے ان احکامات کے بعد یہ ایک پریشر ضرور آیا ہے جس کے بعد طاقتور، جن کو ہم فیصلہ ساز بھی کہتے ہیں، طاقتوروں کے خلاف جو ہے وہ کارروائی ہونے جا رہی ہے۔ اور اس کے علاوہ بشرا بی بی وہ ظاہر پریشانی میں مبتلا ہیں۔ بشرا بی بی پچھلے 2-3 دنوں سے غائب ہیں۔ ان کے خلاف عدت میں نکاح کے معاملے پہ فرد جرم عائد نہیں کیا جا سکا تھا کیونکہ وہ عدالت میں نہیں تھی، وہ عدالت سے غائب تھی۔ اسی طرح توشہ خانہ کا کیس ہے، اس میں بغیر کارروائی کے جو ہے وہ اگلی ڈیٹ ڈال دی گئی، اور بشرا بی بی کی عدم حاضری جو ہے اس کی بنیاد یہ ہے کہ وکلا کی طرف سے بتایا جا رہا ہے کہ بشرا بی بی بیمار پڑ گئی ہیں۔ بشرا بی بی ظاہر بیمار پڑ سکتی ہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ انہوں نے بہانہ کر لیا، کیونکہ بشرا بی بی ان دنوں ایک ذہنی تناؤ کا شکار ہو چکی ہیں۔ میں نے تسلسل کے ساتھ پچھلے چند دنوں کے ویلاگز میں ڈے ٹو ڈے جو سچویشن ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کی ہے کہ حالات بہتر نہیں ہیں، بشرا بی بی بہت پریشان ہیں، وہ شدید ذہنی دباؤ کا شکار ہیں، کیونکہ ایک تو بہت سارے مقدمات کا پریشرز ہے، ان کو روزانہ مختلف عدالتوں میں پیش ہونا پڑتا ہے، کبھی اسلام آباد ہائی کورٹ، کبھی جوڈیشل کمپلیکس میں جانا پڑتا ہے، کبھی اڈیالہ جیل میں جو سماعتیں ہو رہی ہیں وہاں پہ جانا پڑتا ہے، اس کے علاوہ عمران خان جیل میں ان سے ملنے کے لیے بھی جانا پڑتا ہے، اور اس کے علاوہ وہ اپنا علیمہ باجی اور عمران خان کی بہنوں کے طانے بھی برداشت کرنے پڑتے ہیں، تو وہ ذہنی سٹریس کا شکار ہیں۔ اور عدت میں نکاح والا معاملہ جو ہے وہ ذرا زیادہ دل پہ لے گئی ہیں، اور وہ سمجھتی ہیں کہ اس کی وجہ سے، اس کیس کی وجہ سے ان کو سب سے زیادہ بدنامی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ تو ان کی تو خواہش یہ تھی کہ یہ معاملہ رک جائے، یہ معاملہ جو ہے وہ ختم ہو جائے، اس کیس کو آگے نہیں بڑھنا چاہیے، لیکن وہ کیس آگے بڑھ رہا ہے۔ اب اس میں فرد جرم تو عائد نہیں کیا جا سکا چونکہ یہ نہیں تھی، بیمار ہو گئی ہیں، لیکن ظاہر ہے جب خواتین کو ٹینشن ہوتی ہے نا تو وہ الٹیمیٹلی سب سے پہلے سر باندھ لیتی ہیں۔ میری وہ ویورز جو خواتین ہیں وہ مائنڈ نہ کیجئے گا، لیکن یہ حقیقت ہے، خواتین جو ہیں وہ ذرا نرم و نازک ہوتی ہیں اور وہ جلدی چیزوں کو جو ہے وہ اپنے اوپر حاوی کر لیتی ہیں، کسی بھی ٹینشن کو۔ تو بشرا بی بی کے اوپر اس وقت جو ذہنی دباؤ ہے وہ بہت زیادہ بڑھ چکا ہے، عدت میں نکاح والا معاملہ ان کے لیے درد سر بن چکا ہے جس کی وجہ سے وہ بیمار پڑ چکی ہیں، اور ان کے وکلا کا کہنا ہے کہ وہ اگلے 3-4 دن تک کسی بھی کیس میں پیش نہیں ہو سکتی۔ تو ایک تو جو عدت میں نکاح والا کیس ہے وہ بھی 15 جنوری تک ملتوی کر دیا گیا ہے، اور باقی کیسز مجھے لگ رہا ہے کہ اس میں چونکہ بشرا بی بی تو نہیں آ پائیں گی، بیمار بندے کو کیسے لے کے آئیں گے؟ اب ایک ہی رستہ ہے، یا تو ان کی جو حاضری سے استثناء کی درخواست ہے اس کو قبول کر لیں، یا پھر بشرا بی بی کی گرفتاری کا آرڈر دیا جا سکتا ہے کہ ان کو گرفتار کر کے لائیں۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ بہت بڑی زیادتی ہو جائے گی۔ کوئی بات نہیں، اگر وہ نہیں آ رہی 2-4 دن اگے پیچھے بھی ہو جائیں گے تو فرق نہیں پڑتا، لیکن سر بشرا بی بی دل پہ لے گئی ہیں اور انہوں نے سر باندھ لیا ہے۔ اب اللہ خیر کرے کہ معاملہ اس سے آگے نہ بڑھ جائے۔ اور دوسری طرف جناب مریم نواز کے حوالے سے ایک بڑی خبر ہے، یعنی کہ مریم نواز سے مراد ہے کہ ان کے صاحبزادے جنید صفدر کے حوالے سے میرے پاس ایک خبر ہے، تو میں ذرا اس خبر کو تھوڑا سا بہت زیادہ کھنگال کے نہیں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔
اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ان کا ایک اپنا وہ کہتے ہیں نا نجی معاملہ ہے. معاملہ یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے جنید صفدر صاحب کی جو شادی تھی وہ کامیاب نہیں ہو سکی. سینیٹر سیف الرحمان کی صاحبزادی کے ساتھ ان کی شادی جو ہے وہ چند ماہ چلی، لیکن پھر اس کے بعد دونوں میں علیحدگی ہوگی. لیکن زندگی کا ایک حصہ ہے کہ آپ نے آگے تو بڑھنا ہی بڑھنا ہے نا. اب جناب جنید صفدر صاحب کی شادی کے حوالے سے خاندان میں وہ کیا کہتے ہیں باتیں تو ہو رہی ہیں کہ جی بچے کا بیاہ کرنا ہے، اس طرح تھوڑی ہونا ہے. تو اب میرے پاس جو خبر ہے اس کے مطابق یہ ہے کہ جنید صفدر کے لیے لاہور کی ایک بہت بڑی فیملی کی جو لڑکی ہے اس کے حوالے سے سنجیدگی سے غور و خوض کیا گیا ہے. یہ جو فیملی ہے یہ ایک آپ اس کو کہہ سکتے ہیں سیاسی فیملی بھی ہے لیکن کاروباری فیملی بھی ہے اور لاہور سے ان کا تعلق ہے. لیکن ابھی دونوں خاندان جو ہیں وہ شادی میں جو ہے مصروفیت مطلب اپنے آپ کو شادی والے معاملے میں الجھانا نہیں چاہتے کیونکہ انتخابات سر پہ ہیں اور شریف فیملی بھی الیکشن میں موجود ہے اور وہ فیملی کے افراد بھی جو ہیں وہ الیکشن کی سرگرمیوں میں مصروف ہیں. تو لہٰذا الیکشن کے بعد جو ہے وہ فتح کا جشن بھی ہوگا اور پھر اس کے بعد منڈے کا بیاہ بھی ہو سکتا ہے کیونکہ لڑکی جو ہے وہ لڑکے کو پسند ہے. اور فیملی بھی جو ہے میرا خیال ہے دونوں فیملیز بھی کسی حد تک اس بات پہ متفق ہیں کہ اس تعلق کو ایک رشتہ داری میں بدل دیا جائے. اس سے زیادہ میرا خیال کھل کے بات نہیں کی جا سکتی. چلیں ایک میں آپ کو پوائنٹ اور دے دیتا ہوں کہ وہ جو شخصیت ہیں جن کی بیٹی ہے وہ بھی لاہور میں جو ہے وہ بطور امیدوار موجود ہیں اور ان کو مسلم لیگ نون کی حمایت بھی حاصل ہے. باقی پھر آپ خود اندازہ لگا لیں کہ کیا معاملات ہو سکتے ہیں. اس سے زیادہ نہیں، جب وہ اناؤنس کریں گے تب زیادہ بہتر ہوگا کہ اس پہ بات کی جائے گی. تو اب تک اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. اللہ حافظ.